وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعہ میں اول وقت میں حاضر ہونے اور خطبے میں جو دینی باتیں سنتے ہیں اس کو سن کر اپنی زندگی اس کے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، آج کا یہ جو خطبہ ہے مرد و خواتین دونوں کے لیے مشترک ہے۔ ہمارا عنوان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں اور ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک۔ جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف گوشوں کو ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ خطبے کے آغاز میں ابن حزم رحمہ اللہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہ دیتا، آپ کی بے داغ سیرت خود ایک معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایسے ایسے پہلو ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی پہلو نیا مکمل طور پر نظر آتا ہے۔ تو آئیے آج کے خطبے میں ہم بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی، آپ کی خانگی اور آپ کی عائلی زندگی کیسی تھی۔ بحیثیت شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں اپنے 9 بیویوں کو کیسے برداشت فرمایا، مختلف حالات سے گزرے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حسن معاشرت کا دامن نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں کئی نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، آخر میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہا اے پیغمبر اسلام ہم نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یخبر تعالی ان اللہ جعل محمدا رحمة للعالمین ارسلہ رحمة لهم كلهم فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعيد في الدنيا والآخرة ومن ردها وجهدها خسر في الدنيا والآخرة۔ یہ جو عبارت ہے ابن الکثیر کی سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ساری دنیا کے لیے، اور اس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اس پر ہم تمام لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس نے اس نعمت کو قبول کیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی، اور جس نے اللہ کے نبی کی رحمت کو جو ہے ٹھٹکارا اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئی۔ دوسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مومنوں کی جماعت اگر تمہارے لیے مکمل نمونہ آئیڈیل اگر کوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ جو آیت آئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس آیت کو اگر آپ سورہ احزاب کے سیاق میں دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنوں دیکھو غزوہ خندق جو ٹھنڈی میں پیش آئی تھی، اللہ کے نبی کے صحابہ نے ایسے عین موقع پر بھی نبی کا ساتھ دیا، لہٰذا واقعہ بیان کر کے اللہ فرماتا ہے اے لوگو تم بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مت چھوڑو، ایسے چمٹے رہو جیسے کوئی انسان جو ہے کسی آدمی سے چمٹتا ہے تو کیسے مکمل طور پر کامیاب ہوتا ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی کو ہمیں تھام کر چلنا چاہیے۔ نبی پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کو اسوہ حسنہ اور کامل نمونہ بنا کر زندگی گزاریں۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کی زندگی قسم نہیں کھایا ہے سوائے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چنانچہ اللہ سورہ ہجر میں فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہا تمہارے عمر کی قسم، تمہارے زندگی کی قسم۔ اس آیت کی تفسیر میں عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے زندگی ایسے نمونے
نمونے کے طور پر گزاری ہے، اس سے پہلے دنیا نے ایسا نمونہ نہیں دیکھا اور قیامت تک بھی دیکھ نہیں سکتے۔ ابن عباس تو فرماتے ہیں کہ میں نے پورے قرآن میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زندگی کی جو قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے نبی کے علاوہ کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ معزز حاضرین، ماہ ربیع الاول میں ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو پڑھتے ایسے چھوڑ دیتے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ترمذی کی ایک روایت میں آیا جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے وہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جس محفل میں اور جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ نہ ہو، ایسے مجلس قیامت کے دن حسرت بن کر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتوں میں بتایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اور اللہ کے نبی جو خطبہ حاجہ جمعہ میں پڑھتے تھے اس میں خود ذکر ہے، کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ آیت ہر خطیب پڑھتا ہے تو وہ ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو کامیاب نہیں، بڑی کامیابی تم دنیاؤں میں پاؤ گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، نبی کی اطاعت کرنے سے بندے کو دنیا میں ہدایت ملتی ہے، جنت کا راستہ ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مکمل طور پر غور سے سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی زاویے سے دیکھیں آپ مکمل طور پر ایک کامیاب انسان نظر آئیں گے۔ آپ داعی کی حیثیت سے دیکھو، کمانڈر کی حیثیت سے دیکھو، داعی مبلغ کی حیثیت سے دیکھو۔ آج کے خطبے میں جس پہلو کو ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب شوہر کی حیثیت سے مکمل طور پر نظر آتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، دنیا میں صحبت کا اعزاز تو بہت بڑی چیز ہے، مگر ان ازواج مطہرات کی خوش قسمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت عطا فرمائی۔ اس سے بڑا دنیا میں اور کیا درجہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کے بارے میں سورہ احزاب میں ایک آیت میں کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا درجہ بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بیویاں امت کے لیے ماؤں کے درجے میں آتی ہیں، جیسے ماں کا احترام کیا جاتا ہے ویسے ان ماؤں کا مکمل طور پر احترام ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی گزاری، آپ نے اپنے خانگی اور عائلی زندگی میں دنیا والوں کے لیے بڑا بہترین نمونہ چھوڑا۔ اگر میں یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بہترین کامیاب آئیڈیل شوہر تھے، دنیا نے اس سے پہلے اتنا کامیاب شوہر نہیں دیکھا، اور قیامت تک ایسا آئیڈیل اور بے مثال شوہر دنیا دیکھ نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یہ بتاتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں جس کو کرو تو تمہاری زندگی میں خیر آئے گا۔ جیسے آپ نے کہا قرآن پڑھنے والا بہترین شخص ہے، اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، حسن معاشرت سے پیش آؤ گے، یہ بھی تمہارے بہتر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ خود فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعوے کے طور پر یہ پیش کیا، اس کے بعد دلیل کے طور پر اپنی زندگی بتائی، کہا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لَأَهْلِي، لوگو اگر تم اس کے لیے مثال تلاش کرنا چاہتے ہو تو میری زندگی کو دیکھ لو۔ بلکہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی صحیح الجامع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے جس کے کیریکٹر اچھے ہوتے ہیں، اور تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ بیہقی کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لنسائہ ولبناتہ، آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیٹیوں سے اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ساتھ یہ خاص طور پر ایک چیز ذکر
کرتا ہے پورے قرآن میں وہ کیا ہے؟ انبیاء جو بولتے وہ کر کے دکھاتے. پورے قرآن میں آپ دیکھو کہیں بھی کوئی نبی ایک بات کہتا ہے اس کے خلاف کہتا ہو نہیں. قول و عمل کے تضاد سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انبیاء کو پاک فرمایا. سورۃ شعیب کو دیکھو کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أُرِيدُ أَن نُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. اگر میں تم کو یہ چیز سے روکوں تو میں کام نہیں کر سکتا. اور اللہ یہی فرماتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے تم جو بات کہتے ہو اس کے خلاف کرتے ہو. اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا ایک طرف حکم دیا اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً خدیجہ سے لے کر آپ کی آخری بیوی تک ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت سے پیش آیا. مدینے کے ایک مشہور عالم دین ہے امام مالک رحمہ اللہ, کیا کہتے ہیں دیکھو ينبغي للرجل ان يحسن الى اهل داله حتى يكون احب الناس اليهم. اقوال پیش کروں گا سلف کے, غور سے سنیے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے اچھے سے پیش آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شوہر اپنے اہل و عیال سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے اللہ تبارک و تعالی شوہر کی اور اس بات کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اسی طریقے سے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھیے کلما کنت احسن لاہلک فثق انک تدخل بیتک مسرورا وتخرج مسرورا. اور یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ تجزیہ کیا. کیا کہتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ؟ اگر تم اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرو گے, گھر میں داخل ہوگے تو تمہارے گھر میں خوشی کا ماحول ہوگا. جب تم اپنے گھر سے نکلو گے تو خوشی کا ماحول ہوگا. اگر تم نے اپنے بیوی بچوں سے برا سلوک کیا تو کیا ہوگا؟ دیکھو کہتے ہیں فَسَيَدْخُلُ مَحْزُونًا وَيَخْرُجُ مَحْزُونًا. ٹینشن لے کر داخل ہوگا, ٹینشن لے کر داخل ہوگا. آج یہی ہے. کتنے شوہر آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کو درد سر سمجھتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ باہر رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو گھر میں سکون ملنا چاہیے. دیکھو کیا کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ابن عثیمین جو لکھتے ہیں اکثر لوگ گھر کے باہر اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں مگر گھر والوں اچھا سلوک نہیں کرتے. کتنے مردوں کو دنیا نے دیکھا اپنے دوستوں سے اچھا بات کرتے لیکن اپنی بیوی بچوں سے بات کرنے کا موقع آتا ہے بڑے خطرناک انداز سے بات کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں اگر آدمی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے دوستوں سے اچھی بات کرے, اپنی بیوی کو غصے میں مبتلا کرے, اپنی بیوی کو غلط انداز میں بات کرے تو کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس نے مکمل طور پر حقائق کو الٹ دیا ہے. اور ایک بات بھی علامہ شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار میں کہتے ہیں آدمی کا اخلاق جو ہے اس کے گھر والے جانتے ہیں. دیکھو شوہر کے بارے میں ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی جانتے ہے تو اس کی بیوی ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی آئی تو گھبرا کر آئے. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جملوں کے لیے تسلی دی وہی جملے ماشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو دور کرنے کے لیے ذریعہ بنے. اور یہ غمخوار بیوی اور درد میں شوہر کا ساتھ دینے والی بیوی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اپنے پاس بلایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال سے بڑے اچھا سلوک کرتے تھے اور اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے شوہرو اپنے بیویوں سے مکمل طور پر اچھا سلوک کرو. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اپنی بیویوں سے کیسا اچھا سلوک کرتے تھے اس کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بجائے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کھولی تفسیر ابن کثیر, اس میں ان آیتوں کی تشریح میں لکھی ہے اللہ اکبر. میں تو سمجھ سکتا ہوں تقریباً ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بجائے علامہ ابن کثیر نے 10 لائن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو خلاصہ لکھا ہے وہ کافی ہے. وہ کہتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے, بات اچھی طریقے سے کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا ساتھ بھی دیتے تھے کام کرنے میں, جیسا کہ روایتوں میں آگے ذکر کریں گے. علامہ ابن کثیر نے تو اتنا فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ جو آیت ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرو, اس آیت پر دنیا میں اگر کسی نے سب سے اچھا اگر عمل کر کے دکھایا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسے سلوک کرتے تھے؟ زندگی کے شروع سے لے کر آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو سنبھالا. کب سے؟ وحی آنے سے لے کر مرتے دم تک، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے جب آپ کے آخری لمحات ہوئے اللہ کے نبی نے ساری بیویوں کو بلایا. جب نبی کا انتقال ہوا تو تقریباً 9 بیویاں آپ کی زندہ تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلاتے، بات کرتے اور ماشاءاللہ اچھے انداز سے جو ہے ان کو نصیحت بھی کرتے تھے. میں مثالیں کچھ پیش کروں گا، ورنہ مثالیں پیش کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، مگر جو اہم پہلو ہیں اس کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو حسن سلوک کی مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عزت نفس کا پورا خیال کرتے تھے. یہ بہت اہم ہے. ہم تو ایسی بات کرتے ہیں جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے. آج ہم دیکھتے ہیں اپنی بیویوں کو رلاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا گیا کہ اپنے بیویوں کو رلاتے، مارتے اور اس کے بعد اپنے دوستوں جا کر بولتے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ نے اپنے زندگی میں کسی کے دل شکنے نہیں کی، آپ نے کسی کا دل نہیں توڑا. حفیظ میرٹی نے بڑی اچھی بات کہی، کہا شیشہ ٹوٹے غل مت جائے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے. لہٰذا آج شوہر کو اپنی بیوی سے کبھی ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے. آج کل تو ایسے ہوتا ہے، اپنی بیویوں کو رلا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قوام ہیں. یہ بات یاد رکھو معزز حاضرین و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ظلم کرنے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگران اس لیے بنایا کہ وہ عورت کے اندر جو نقص ہے اس کو پورا کرے، اس کا سہارا دے، اس کو مکمل طور پر ساتھ دے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پکارتے تو بڑے پیارے انداز میں پکارتے. آج کل اگر لوکل زبان میں بولوں، آری جاری والی زبان، ایسی زبان جس سے محبت کا مکمل طور پر جو ہے ہمیں ثبوت بھی نہیں ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بیوی کو آپ نے کوئی گالی نہیں دیا. کیسے گالی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی تو بہت اونچے تھے. اللہ کے نبی پکارتے، ان الفاظ میں ایسے پیار بھرے انداز میں نرم اسلوب ہوتا، الفاظ کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ شوہر کے دل میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیوی کی کیسی محبت ہے. دیکھو کیسے پکارتے ہیں، یا عائشو ھذا جبریل یقرئ علیک السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کو آسمان سے سلام آتا تھا. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، عائش ایسا پکارتے، یہ جبرائیل تم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام سنایا. جبرائیل تم کو سلام سناتے ہیں. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو پکارتے بولتے، یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی. بعض روایتوں میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے کہتے، یا حمیرہ. اے حمیرہ کا مطلب اے گوری عورت. اللہ کے نبی ایسے بولتے تھے. اللہ اکبر. یہ گفتگو دیکھو، ایسی گفتگو قربان جاؤ. اور ایسی گفتگو جب محبت والی ہوتی ہے تو ہوتا کیا، شوہر کا مقام بیٹھتا ہے، شوہر کا صحیح مقام اور اس کی محبت بیٹھتی ہے بیوی کے دل میں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما ترضین ان تکون زوجتی فی الدنیا والآخرہ. اے عائشہ، کیا تم دنیا اور آخرت میں بھی میری بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو؟ تو کہتی عائشہ رضی اللہ عنہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ. اللہ کے نبی بولتے، عائشہ تم دنیا اور آخرت میں مکمل طور پر میری جو ہے بیوی ہو. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بیویوں سے کیسے محبت فرماتے تھے. آپ نے فرمایا، میں نے نکاح جیسا محبت والا رشتہ میں نے نہیں دیکھا. دیکھو لڑکی الگ لڑکا الگ، شادی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسی جذباتی محبت ڈالتا ہے، دیکھنے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں سے ملے ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کیسے کرتے؟ بخاری کی روایت میں آیا، عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول بتائیے دنیا میں سب سے پسندیدہ آپ کو کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ. دیکھو اللہ کے نبی اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی چاہتے تو دوسروں کا نام لے سکتے تھے، مگر آپ نے فرمایا عائشہ. پھر عمر ابن عاص سے پوچھتے، من الرجال، اے اللہ کے نبی بتائیے یہ مردوں میں کون آپ کو پسند ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابوہا، عورتوں میں سب سے پسندیدہ عائشہ ہیں، اور مردوں میں دنیا میں اگر سب سے پسندیدہ ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. پوچھنے والا نے اور پوچھا، کہا اس کے بعد عمر ابن خطاب. بعض روایتوں میں نایا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ
عنہ کا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ جو لمبی زندگی گزاری، ایسی لمبی زندگی کسی عورت کو نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کے نبی اپنے بیوی سے کیسے محبت فرماتے، ان کو جنت کی خوشخبری سناتے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا وَخَيْرُ نِسَائِهَا خدیجہ، آپ نے فرمایا دنیا کی سب سے بہتر عورتوں میں اگر کوئی عورت ہے تو خدیجہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غمخوار وفا شعار بیوی سے بڑا پیار کرتے تھے۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے کہا، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، لوگو خدیجہ کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، سارے مکے والوں نے جب مجھے جھٹلایا تو وہ عورت میرے اوپر ایمان لے آئی، سارے مکے میں سارے لوگوں نے بائیکاٹ کیا تو اس عورت نے میری جو ہے کیا ہے میرے مال سے میری مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے سارے بچے ماشاءاللہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے دیے تھے۔ وہ روایت ذکر کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ستو اور پانی لے جا کے بیٹھتے تھے، وہ پانی اور ستو ختم ہو جاتا، اللہ کے نبی غار حرا سے نیچے لے کر آتے۔ اللہ اکبر، یہ قربان جاؤ کیا جو ہے ان ازواج مطہرات کے اندر اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا۔ وہ ستو اور پانی لے کر پہاڑ کے کنارے جاتی۔ ایک دن خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پانی ستو لے جا کے پہاڑ کے کنارے کھڑی ہیں، جبرائیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں، اے جبرائیل، اے محمد، میں نے ابھی خدیجہ کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں ایک پرسکون ماحول کا گھر بنایا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے یہ ازواج مطہرات اپنے شوہر کا بڑا احترام کرتے تھے۔ خدیجہ نے پوری زندگی اللہ کی نبی سے بلند آواز میں بات نہیں کی۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس لیے بولتے بلند آواز میں بات نہ کرنے اور اللہ کے رسول کے ادب کرنے کا نتیجہ یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجہ کو گھر میں ایسے محل کی خوشخبری دی جس میں بالکل آواز نہیں تھی۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا انتقال ہو جاتا، بیویوں کی سہیلیوں سے بھی حسن سلوک کرتے تھے۔ شاید یہ مثال ڈھونڈو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ ایک دن عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بکری کو ذبح فرمایا، آپ نے کہا ارسلوا بها الى اصدقاء خدیجہ، آپ نے فرمایا یہ جو گوشت ہے نا، یہ گوشت کا تھوڑا سا حصہ خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجو۔ کیا وفادار بیوی تھی، وفادار بیوی کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھیجو۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے شاید ایسے کہا، کیا اس بوڑھی کو یاد کرتے آپ؟ اللہ اکبر، یہ جملہ سننا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ خدیجہ عائشہ خود کہتی ہیں جب میں نے یہ جملہ کہا تو ایسے لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو انی رزقت حبها، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عائلی ازدواجی خان کی زندگی میں حقوق برابر ادا کرتے، اور آپ نے اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرنے میں جو انصاف فرمایا، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ نے کمال عدل کا جو مظاہرہ کیا، تاریخ ویسے مثال شاید جو اپنے پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کہتی ہیں کان یکون فی محنت اہلہ فی خدمت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہتے۔ آج کل تو ایسا ہم دیکھتے ہیں مردوں میں گھریلو مزاج نہیں ہے، کبھی کبھی تو ایسے دیکھتے ہیں بیوی اپنے بچے کو یہاں باندھ لی ہے، برتن دھو رہی ہے، لیکن شوہر یہ کہ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہا ہے۔ مطلب شوہر بیوی کام کر رہی ہے۔ یاد رکھو گھریلو مزاج پیدا کرنا یہ نبوی اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ساتھ دیتے تھے۔ دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں، آپ اپنی بیویوں کا ساتھ دیتے تھے گھریلو امور میں۔ جب اذان ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ اور ایک دیکھو امام مسند احمد میں ہے، عروہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، هل كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعمل في بيته شيئا، کیا اللہ کہ نبی گھر میں کچھ کام کرتے؟ ایسا ہوتا آدمی انجینئر پڑھا ہے، آدمی بڑے عہدے پر ہے، تو کیا کرتا آفس میں جیسے بڑا بن کر رہنا چاہتا ہے تو گھر میں ویسے بن کر رہنا چاہتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علماء سلف کی یہ عبارت ہے آدمی جب اپنے بیوی بچوں کے درمیان تو بچہ بن کر رہے، ایسے ہونا چاہیے۔ شوہر جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ شیر بن کر رہے تو پورا گھر زو میں تبدیل ہو جائے گا۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں میں بچے کی طرح رہے، بیوی کے ساتھ
بات کرنے کا طریقہ، بچوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ آدم کے بیٹوں کے سردار کا یہ حال ہے. دیکھو یخصف نعلہ، اپنے جوتے سیتے تھے، اپنے کپڑے سی لیتے تھے، اور بولتے ہیں وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ. تمہارے گھروں میں مرد جو کام کرتے ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا کام کرتے تھے. آج مردوں میں گھریلو مزاج نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کتنا کام کرے گی، بیوی کو مکمل طور پر ساتھ میں ہاتھ میں بٹانے والا بھی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس رحمت کا اثر اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنی بیویوں پر ڈالا. آپ نے تو اپنی رحمت میں اپنی بیویوں کو نہلایا. دیکھو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کو جاتے ہیں. ابو مسعود کیا کرتے ہیں، وہ اپنے غلام کو لے کر کوڑے سے بیجا مار رہے تھے. آپ نے دور سے دیکھ کر کہا ابو مسعود، چیخا. چیختے ابو مسعود کہتے ہیں نبی کی آواز مجھے معلوم تھی، وہ آواز سننا تھا، میرے ہاتھ لرز کر وہ کوڑا نیچے گر گیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا دیکھو ابو مسعود، تم اس جانور کو مارتے ہو، یہ جانور تمہارا ہے، تمہارے ماتھے ہے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے سے زیادہ کہیں قدرت والا ہے تمہارے اوپر. اور اللہ کے نبی نے ایک جملے میں فرمایا اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں چھوتی. میں اس واقعے سے بتانا کیا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو، غلاموں کو مارنے سے منع فرماتے تھے. اللہ اکبر. آپ نے اپنے زندگی میں 9 سے لے کر 11 بیویاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما. یہ بخاری کی روایت. عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے اپنے زندگی میں اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا. اللہ اکبر. نہ اپنی بیوی کو، نہ خادم کو، نہ کسی عورت کو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آنکھوں سے ہوتی تھی. ایک روایت ذکر کی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں ایک بیل لٹکتی تھی، بس آپ نے نہ اسے کبھی اٹھایا نہ مارا. مطلب کیا ہے، اشارے کے ذریعے مکمل طور پر تربیت کرو. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو مارتے نہ تھے، نہ رلاتے تھے، بلکہ اگر روتے تو آنسو پوچھا کرتے تھے. یہ بھی سنت ہے، اپنی بیوی کے آنسو پوچھنا یہ بھی سنت ہے. دیکھو ایک روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کئی صحابہ تھے، تیز سواری پر آ گئے. آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو یہ کمزور اونٹ پر بٹھایا. اللہ اکبر. کیا ہے، ہماری بیویاں کب اپنی سیٹ پر بیٹھتی ہیں، اگر غلط انداز سے بولے تو بولتے ہیں ہمیں کیا تمہارے اماں باپ تم نے بھی جو ہے وہ بیٹھنے سکھائی نہیں، کیا ایسے انداز سے کبھی بات نہیں کرنا چاہیے، دل ٹوٹ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں صفیہ اونٹ پر چڑھنا چاہتی ہے. قربان جاؤ اس اخلاق پر. اللہ کی بھی اپنا پیر دے رہے. اللہ اکبر. بولتے ہیں صفیہ اگر تم کو چڑھنے نہیں ہو رہا ہے، ذرا یہ میرا پیر ہے، اس پیر پر پیر رکھ کر چڑھ جاؤ. کیا اخلاق تھے یہ نمونے کہاں چلے گئے؟ کتابوں میں تو ہیں مگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو جس اونٹ پر چڑھایا وہ اونٹ ذرا کمزور تھا. اللہ کے نبی پورے صحابہ کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے. صفیہ رضی اللہ عنہ دیر سے آئیں تو جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں صفیہ رضی اللہ عنہ کو، روایتوں میں آتا ہے وہی یہ تبکی، رو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے بول سکتے تھے کیا تمہارے اماں ابا نے یہی سکھایا، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہم اپنی بیویوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنے ریشم سے زیادہ نرم ہاتھوں سے آنسو پوچھنے لگے. کیا کبھی ہم نے اپنی بیویوں کو جہاں رلایا کبھی ان کے آنسو ہم نے پوچھے؟ بلکہ ہم نے اپنے بیویوں کو رلایا، مارا، اور باہر جا کر دوست سامنے بولتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیویوں کو مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنسو پوچھتے، بولے خاموش رہو خاموش رہو صفیہ. لیکن حضرت صفیہ خاموش نہیں رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش ہو گئے اور بعد میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ حل ہو گیا. اور یہ دیکھو 2 سوکنوں میں اگر کوئی لڑائی ہو جاتی کیسے اچھے انداز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرتے. ہمارے پاس کبھی شوہر بیوی غصہ ہو جاتے ہم بھی غصہ ہو نہیں. یاد رکھو اگر بیوی غصہ ہوئی شوہر کو ٹھنڈے ہو جانا، اگر شوہر کو غصہ تو بیوی کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. ایک دن حفصہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا یہودی کی بیٹی ہے،
کس نے کہا؟ حفصہ نے کہا. کس کے بارے میں کہا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو صفیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, حفصہ نے کہا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو. اللہ کے نبی اگر چاہتے حفصہ کے منہ پر تھپڑ مار سکتے تھے, مگر آپ نے کسی کا نہیں مارا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ دیکھو, دونوں سوکنوں کے درمیان لڑائی کو حل کرنے کا کیا بہترین طریقہ تھا آپ کا. کہا اے صفیہ دیکھو تمہارا مقام بہت اونچا ہے, حضرت حفصہ تو عمر کی بیٹی ہیں مگر تمہارا بہت بلند مقام ہے. کیا کہنے لگے؟ تم تو نبی کی بیٹی ہو اور تمہارا چچا بھی نبی اور تم نبی کے ماتحت زندگی گزار رہے ہو. کیا مطلب اس جملے کا؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت صفیہ کا تعلق حضرت ہارون علیہ السلام سے تھا. دیکھو حضرت ہارون سے تھا. تم بہت اونچی ہو, ایک جملے سے تم اپنے دل کو خراب مت کر لو. تم کون ہو؟ نبی کی بیٹی ہو, اور تمہارا چچا بھی نبی کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور تیسرے نمبر پر کہا تم جو ہے نبی کی بیوی بن کر زندگی گزار رہی ہو. اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمانے پر فرمایا اے صفیہ کیا یہ تینوں باتیں تمہارے لیے فخر کا ذریعہ نہیں ہیں؟ اور اس کے بعد آپ نے حفصہ سے کہا حفصہ یہ صفیہ کے بارے میں مکمل طور پر اللہ سے ڈرتے رہو. معزز حاضرین دیکھو دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اچھے انداز میں فرمایا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیویوں حسن سلوک میں ایک آتا ہے, اللہ کے نبی اپنے بیویوں کے لیے وقت نکالتے تھے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, شوہر فون رکھ کے بیٹھ گیا, اپنی بیوی کے لیے وقت بھی نہیں دیتا, نہ مسکرا کر بات کرتا بلکہ یہ شوہر اور بیوی جب فون لے لیتے ہیں یہ بچے جو ہے اپنے ماں باپ کی محبت کے لیے ترستے رہتے ہیں. آج یہی حال ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالتے تھے, اپنی بیویوں کے پاس جاتے, عمدہ اور شریفانہ انداز میں مکمل طور پر مذاق بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حسن سلوک کرتے ماشاءاللہ ان کی اچھی تربیت بھی فرماتے, نماز کے لیے بھی اٹھاتے. آج کا حال ہمارا دیکھو کیسا ہے, نماز فجر کے لیے شوہر نکل رہا ہے, ایسے آہستہ آواز میں جو ہے دروازہ بند کرتا ہے کہ وہ بیویاں اور بچے نہ اٹھ جائیں. یہ غلط بات ہے. بلکہ اللہ کے نبی ایسا فرماتے تھے جاتے آتے بیویوں کی نیند کا خیال کرتے دن میں تاکہ ان کو مکمل طور پر تکلیف نہ ہو. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو وطر کے لیے اٹھاتے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی داماد کو بھی جگاتے تھے. ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے, اگر بیٹی داماد آ گئے تو نماز کو نہیں اٹھاتے, اللہ کے نبی علی کو اٹھاتے, فاطمہ کو اٹھاتے, چلو نماز پڑھو. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دل بھی بہلاتے تھے. آج کل ایسے ہوتا ہے, اور آج کل یہ بہت ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں. کیا ہے, شوہر جاتا ہے اور باہر جا کر اکیلا وہ اپنے دوستوں سے کھا کر آ جاتا ہے اور اپنے بیوی بچوں سے کہتا ہے کہ گوشت کھا کر آیا. اسلاف لکھتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر باہر جا کر کھا لینا اور ان کے سامنے یہ بیان کرنا یہ شرافت اور مروت کے خلاف ہے. آپ لہذا جیسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جاؤ. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بیوی بولتی ہے پکانا نہیں ہوتا, بیزار آ رہا ہے, کبھی ہوٹل میں لے کر چلے جاؤ. جیسے تم اپنے دوستوں کو وقت دیتے ہو اپنی بیوی بچوں کو بھی مکمل طور پر وقت دو. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. عید کا دن ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیسے دل بہلاتے ہیں. دیکھو ایک کہتی عائشہ رضی اللہ عنہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تم کیا دل بہلانا چاہتی ہو؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی اپنی بیوی سے کیسے محبت کرتے ہیں. دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے لیے وقت دے رہے ہیں, تو کہتے ہیں مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے, حضرت عائشہ کو پیچھے کھڑایا. کہتی ہیں اتنی محبت عائشہ جب کھڑے ہونے لگیں, عائشہ کا گال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گال سے لگ رہا ہے. یہ سب محبت تھی, لیکن آج یہ محبت کہاں چلے گئی؟ فلموں میں, سیریل میں اور گانوں میں چلے گئی. مگر حقیقی محبت کا آج مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے. رسول اللہ کو دیکھو وضو کرنے کے بعد اپنے بیویوں کا بوسہ لے کر ماشاءاللہ نماز کو جایا کرتے تھے, اور جب اللہ کے نبی دکھانے لگے بار بار پلٹ کر پوچھتے عائشہ تمہارا دل بہل گیا؟ عائشہ کہتی نہیں یا رسول اللہ میں اور دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے ماشاءاللہ پورا وقت بھی نکالتے تھے. بعض روایتوں میں آیا جب برابر نظر نہیں آتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا گال اللہ کے نبی کے کندھے پر رکھ کر ذرہ آگے اور بڑھاتی. تو کیا آج ہم اپنے بیویوں کے لیے وقت دے پا رہے ہیں؟ اگر نہیں دے پا رہے ہیں تو مکمل طور پر توجہ دیں. اور اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ
اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی. کبھی اپنی بیویوں کے حق میں دعا کرنا بھی سیکھو. دیکھو ابن حبان کی روایت جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا، کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشگوار موڈ دیکھا تو میں نے رسول اللہ سے کہا ادعو اللہ علی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ اکبر، دعا کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ساری امت کے لیے دعا کرتے، اپنی بیوی کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما اسرت وما اعلنت. فرمائے اے اللہ عائشہ کو بخش دے. تو اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں عائشہ اللہ اے اللہ تو عائشہ کو بخش دے، اس نے چھپ کر گناہ کیے، کسی کے سامنے گناہ کیے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ اکبر. نبی جس کے حق میں دعا کریں اس سے بہتر اور کیا خوشخبری اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ ہنسنے لگیں اور وہ ہنستے ہنستے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں اپنا سر رکھ رہی ہیں. دیکھو کیسی یہ محبت ہے. گود میں پڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے عائشہ سے پوچھا اے اسر کی دعائی، اے عائشہ میں نے تمہارے حق میں دعا کی تو دعا تمہیں پسند آئی، کیا تمہیں خوشی ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وما لی لا یسرنی دعاؤک، بولے اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں کیسے مجھے خوشی نہ ہو. اور اللہ اکبر، نبی کا ظرف دیکھو کیسا ہے، یہ ظرف لے کر جیو آج کی دنیا میں. آپ نے اس موقع پر فرمایا اے عائشہ میں نے تمہارے لیے جو دعا کی نا، اللہ اکبر، واللہ انہا لدعائی لدعائی لامتی فی کل صلاۃ. عائشہ میں نے تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کی، میں اپنی ہر نماز میں اپنی ہر امتی کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ اکبر. قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مسلمانوں کے حق میں نبی نے مکمل طور پر دعا فرمائی. اور اللہ کے نبی کی زندگی میں کوئی ٹینشن آتا اللہ کے نبی بکھرتے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ کا. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کے گھر میں ذرا تناؤ پیدا ہوتا تو کیا کرتے؟ سارے ازواج مطہرات کو جمع کر کے دعا پڑھاتے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس دعا کو تکلیف کی دعا کہا گیا. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی قناعت پسندی سے مکمل طور پر زندگی گزاری. ایک مرتبہ دیکھو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے گھر میں مہمان اترا، گھر میں کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، آپ نے ساری بیویوں کے پاس بھیجا، کچھ بھی نہیں پایا. اللہ اکبر. نبی کا گھر یہ مہمان آیا، مہمان کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے، دعا کرتے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہ الا انت. یہ دعا کیسی ہے؟ اے اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیرے رحمت کا سوال کرتا ہوں، اور جو ہے یہ فضل اور رحمت تیرے پاس ہی ہے. اللہ اکبر. نبی کی دعا سے بڑھ کر اللہ کس کی دعا قبول کرے گا؟ روایتوں میں آتا ہے یہ دعا پڑھ کر ختم بھی نہیں ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھنی ہوئی بکری آئی. آپ نے جیسے ہی بکری کو دیکھا تو کہنے لگے ھذا من فضل اللہ وننتظر الرحمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ رحمت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے پیش آتے. واقعی عفت 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ دیتے ہیں. واقعی عفت معلوم ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر منافقین نے نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگایا. اللہ اکبر. میری بیوی آپ کی بہن فلاں کی بیٹے پہ الزام لگا، ہم فوراً مارنے پہ اتر جاتے ہیں. یہ کیا جگر تھا، یہ کیا صبر تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بدکاری کا الزام لگایا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش تھیں. مدینے کے پورے ماحول کو مسموم کرنے کی پوری کوشش کی منافقین نے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں تو ہوں میں، مگر میں اپنی امی ابا کے گھر جانا چاہتا ہوں. آج کل بھی کچھ شوہروں کو ہم دیکھتے ہیں اپنی بیویوں کو اپنے ماں کے گھر بھیجتے ہی نہیں ہیں. اس میں غلطی یہ بھی ہوتی ہے، کچھ بیویاں تو ایسی ہوتی ہیں بات بات پہ اپنی امی گھر چلی، یہ بھی غلط ہے. لہٰذا بیوی کو ان کے ماں باپ کے گھر میں، ماموں گھر میں، رشتہ دار کو بھیجنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے گھر چلے جاؤ. تقریباً 50 دن 2 مہینے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، بولتے عائشہ کیسی ہو، سلام کرتے. لہذا معلوم ہوا اگر عورت بیمار ہوتی ہے، بیوی بیمار ہوتی ہے تو مکمل طور پر اس کا لحاظ بھی کرنا چاہیے. خطبے کا پیغام یہ ہے ازدواجی زندگی میں اگر توازن دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. آپ نے ایک نہیں، آپ نے 9 سے لے کر 11 بیویوں کو کیسے سنبھالا ہوگا. اور اسی طریقے سے آج کے خطبے کی دوسری بات یہ ہے خوشگوار زندگی اچھی عمارت و عمدہ گھروں میں نہیں ہوتی. جن گھروں
میں نیک بیویاں ہوتی ہیں، جن گھروں میں ازواج مطہرات کی صفت والی عورتیں ہوتی ہیں، جھوپڑی میں رہو ماشاءاللہ گھر عمدہ ہوگا۔ آپ نے یہی تو فرمایا کہ خوشگوار زندگی کے 4 اصول ہیں، اس میں نیک عورت بھی ہے، اور نیک عورت، دیندار عورت، اللہ کی اطاعت کرنے والے شوہر بیوی، اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عورت دی جو عورت شوہر کی آخرت بناتی ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، افہام و تفہیم سے مکمل طور پر زندگی گزارنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالنا، ان کے لیے دل بہلانا، یہ حسن معاشرت میں آتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ لوگ اپنے بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ آپ سب کے سامنے بیٹھ کر جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا، کیا مطلب ہوا؟ بیوی کے ساتھ رہنا، ہر غم خوشی میں اس کو دفن کرنے تک مکمل طور پر اس کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ آج ضرورت ہے نبی کی ازدواج زندگی کا بار بار مطالعہ، خصوصاً جن لوگوں کی نئی شادی ہوتی ہے ان لوگوں کو سیرت میں پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی بحیثیت شوہر کیسے تھے، اور عورت کو یہ دیکھنا چاہیے ازواج مطہرات نے بحیثیت بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ساتھ دیا۔ زندگی میں صبر، قوت برداشت، صبر و تحمل بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات ہے آج کے خطبے کی، غلط نمونوں کو اپنے دلوں سے نکالو۔ آج کل ہوتا کیا ہے، لوگ ازدواج زندگی کو کامیاب بنانے میں یا تو کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں یا اسٹاروں کو دیکھتے ہیں۔ نہیں دیکھنا ہمارے لیے کون وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں صبر کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ مشغول دنیا میں آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر اتنا بزی ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے گھر ہی نہیں دیتے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جب تم سفر پہ نکلو اگر تمہارا کام پورا ہو جائے تو فوراً گھر لوٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ اور یہاں خواتین بھی ایک بات ان سے بولنا چاہیں گے، اگر خواتین جنت کی 8 دروازوں پر جانا چاہتے ہیں جہاں وہ ارکان اسلام پر عمل کرتی ہیں، وہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مکمل طور پر اطاعت کریں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کو ایک عورت فون کرتی، پوچھتی میرے عبادت میں لذت ہی نہیں ہے، میں رکوع کرتی ہوں سجدہ کرتی ہوں لذت نہیں ہے۔ علامہ البانی اس عورت کو بولتے ہیں اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر۔ عورت کی نمازوں میں لذت، عورت کی نمازوں میں مزہ آنا ہے تو اسے جو ہے اپنے بیوی اپنے شوہر کا مکمل طور پر اطاعت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث سنائی۔ اسی طریقے سے ہم توازن والے زندگی گزاریں، قناعت والے زندگی گزاریں، اور اپنے گھر پر گھر والوں پر خرچ کریں۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں دوستوں کے ساتھ کھاتے ہیں تو 5000 بل، اپنے بیوی بچوں کے لیے تو 500 روپے لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا بہترین پیسہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتے ہو۔ اور اسی طریقے سے جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے بہت سی نعمتیں مانگتے ہیں اس میں اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ 2 باتیں ہیں۔ ام الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میرے شوہر ابو الدرداء نے کہا اے ام الدرداء اگر میں غصہ ہو جاؤں تو تم مجھے راضی کرو، اگر تم غصہ ہو میں تم کو راضی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اصل کی زندگی میں کیسی تھی؟ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ 20 سال رہا، 30 سال رہا، الحمدللہ زندگی میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ دونوں اللہ کی بات پر چلتے تھے، اطاعت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دل و محبت ڈالتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں شوہر نمازی، بیوی بے نمازی، وہ جو ہے بیوی نمازی، شوہر بے نمازی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کیسے جوڑے گا بتائیے؟ لہٰذا خطبے کا پیغام یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک آئینے کی طرح ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں اپنے آپ کو، ہمارے اندر جو بھی غلطیاں اس کی جو ہے اصلاح کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کی ازدواجی خان کے اور آپ کی جو عائلی زندگی ہے اس زندگی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی بحیثیت شوہر کیسے تھے۔ اگر ہم سے اپنی بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگو، اور اپنے بیوی بچوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سب کو اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم نے حقوق ادا کیے جواب آسان ہے، اگر ہم نے حقوق ادا نہیں کیے حشر کی عدالت میں اگر جواب نہیں دے پائے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی طرح بہترین شوہر بنائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی ساری خواتین کو ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چل کر جو ہے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں
اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ